بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ پاک کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب دیکھا یا یہ خواب آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ پیارے دوستو، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ تینوں خواب کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلے کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے ایک حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کبھی مت بتانا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کی اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کی بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں، کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے جو لگا رہتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار دیتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہے جب کوئی انسان، فرض کریے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب مزید میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا یا ویسے کرنا۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی اور نفسانی، اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے، رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے، جھوٹ نہیں بولنے والے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے بیچ والے حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو۔ تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہوتے
انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے، یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں آپ وضو کر رہے ہیں یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہیں یا بندی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے سے آپ کو اسلام کی جانب بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی آپ گزار رہے ہیں، اور ان میں سے ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ نمازی ہونے چاہیے، آپ حلال طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتا ہے وہ چیز آپ نہ کریں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے وہ کرتے رہے، تو تب یہ بات آپ کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی آپ لوگ اگر اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو آپ کی دنیا والے عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی، برکت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تمام فرشتوں کو یہ بات بتاتے ہیں، تو تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔